ولا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب الجلال خالق ارض و سماء مالک الکائنات جل وعلا شانہ کی نامحدود حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ذات بارگاہ میں اللہ کریم جمعۃ الوداع کے بابرکت لمحات کی حاضریت کی حسین بارگاہ میں قبول فرما کر مجمع جمیع رات کی بخشش و نجات کا سبب بنائے. راتان اسلام کلام اللہ کی ایک آیت کے بعد سورہ فتح کی ابتدائی کی تلاوت ہوئی ہے. ماہ رمضان مبارک ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال مہینہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مومن ہمیشہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے اور اس کی جدائی پر غمگین ہو جاتا ہے. اگر میری امت کو ماہ رمضان کی قدر دانی ہوتی تو تمنا کرتی کہ کاش ماہ رمضان پورا سال ہی رہتا ہے. اسی ماہ مقدس میں اللہ رب الجلال نے سن 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس معطر مطہر منور اور محبوب شہر مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا. اللہ کریم نے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے مبارک قدموں سے اس شہر کو فتح کروایا کہ وہ شہر 8 سال قبل یعنی حضور نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی 8 سال پہلے. پھر سن 8 ہجری کے اندر رمضان مبارک کے مہینے میں مکہ المکرمہ فتح ہوا. سن 6 ہجری میں کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں عمرہ کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے سفر فرمایا، مگر حدیبیہ کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو روک دیا گیا. اور پھر وہاں حدیبیہ ہی کی وادی میں ایک معاہدہ قریش مکہ اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین طے ہوا، جس معاہدے کے اندر کچھ شرائط لکھی گئی. گرچہ وہ شرائط انتہائی سخت تھی اور صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں بظاہر تو وہ معاہدہ ہم سب پر گرا تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ ایسا فرمایا کہ رب الجلال نے حدیبیہ سے پلٹتے ہی ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ پریشان نہ ہو، حدیبیہ کے اس معاہدے کے پس منظر میں ہم نے مکہ کی فتح کی خبر آپ کو اعلان سنا دی ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے. پہلی شرط یہ رکھی گئی. اور دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ عرب کے جو قبائل جو جس کے ساتھ رہنا چاہے اس کو کلن کلا اجازت ہوگی، چاہے کافروں کا کوئی قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے وہ مسلمانوں کی حمایت میں آ جائے، مسلمانوں کی مخالفت میں قریش کے ساتھ جانا چاہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے، کسی قسم کا روک ٹوک نہیں ہوگا. پھر سید الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ فرمایا تو قریش کے قبائل میں سے دو قبیلے ایسے تھے جن کی برسہ برس سے جنگیں چل رہی تھی۔ ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو بکر، ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ والوں نے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ گرچہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم مسلمانوں کی حمایت میں رہیں گے، جب بھی ان کو کہیں ضرورت پڑی تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ بنو بکر نے کہا ہم قریش کے ساتھ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ جس وقت آپ نے قبول کر لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ابھی 1.5 سال کا پونے 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ جو بنو خزاعہ اور بنو بکر میں جنگیں چل رہی تھی پہلے سے، بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اب جس وقت رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ قبیلے پر حملہ ہوا تو ان میں سے کسی فرد نے مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، آج مکہ میں بنو بکر نے ہمارے بندے تہہ کر دیے، قتل کر دیے، ہم پر سب خون مارا، آج یہ زیادتی ہوئی، آپ ہماری مدد کیجئے۔ رحمت والے نبی ہے مدینہ طیبہ میں، اور آواز دینے والا آواز دے رہا ہے مکہ المکرمہ سے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اس وقت اٹھے تھے، میں وضو کے لیے پانی پیش کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ آپ نے بلند آواز سے کہا نصرتا نصرتا نصرتا، 3 بار یہ جملے کہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جواب دے رہے ہیں، بظاہر بندہ تو نہیں نظر آ۔ نصرتا کا مطلب یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، تمہاری مدد کر دی گئی ہے، تمہاری مدد کر دی گئی ہے، بس تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ ادھر سے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے اور میں نے ان کی وضاحت چاہی تو تاجدار کربی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ المکرمہ میں بنو خزاعہ قبیلے پر بنو بکر نے چڑھائی کر دی اور ان پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر پناہ مانگی تو وہاں بھی ان کو قریش نے اور اہل مکہ نے طے کر دیا، لہذا انہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے مدینے والے مصطفیٰ سے مدد مانگی ہے۔ اور میں نے مدینہ میں سن کر ان کی آواز پر لبیک بھی کہا اور ان کو جواب بھی دیا کہ نصرتا تمہاری مدد کر دی گئی ہے۔ یا جو رسول مدینہ طیبہ میں جب افروز ہو رات کی تاریکی میں دشمن کوئی مکے میں حملہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکارے، محبوب اس کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یا اگر پکارنے والا غیر مسلم بھی ہو، اس حدیث کی روایت سے پتہ چل رہا ہے حضور اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ تو جب قلب مومن میں ایمان کی دولت سلامت ہو اور وہ اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور حضور سے استغاثہ کرے تو محبوب اس کی مدد کے لیے فرماتے ہوں گے۔ برادران اسلام، رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو یہ معاملہ فرمایا اور ادھر سے پھر بنو خزاعہ والے 2-4 دنوں بعد مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے حقیقت حال سارا سنا، جبکہ اللہ کریم کی طرف سے جبریل سب پر پہلے بتا گئے۔ میرے پاک نبی مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک خط ہے، لے جاؤ قریش سے مکہ کے سردار ابو سفیان کے پاس۔ میں نے یہ خط تحریر کر دیا ہے، اس میں 3 باتیں لکھی ہیں اور ان میں سے پہلی بات یہ لکھی ہے میں نے کہ جنہوں نے بنو بکر نے بنو خزاعہ پر زیادتی کی اور ان کے بندے مارے گئے ان کا خون بہا کے ان کا ساتھ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ لکھی کہ جس قبیلے کا ساتھ قریش مکہ نے دیا ہے ان کا پھر فور پہ کاٹ دیا جائے۔ اور تیسری شرط رحمت والے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ لکھی، فرمایا فی الفور اگر تم ان 2 شرطوں پر عمل نہیں کرتے تو تیسری شرط قبول کر لو، وہ جو حدیبیہ کی وادی میں تم نے معاہدہ کیا تھا نا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، بس یہ کہہ دو کہ وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب آگے ہم جانے پھر اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جانے۔ برادران اسلام، جب ادھر سے یہ خط ابو سفیان کی طرف رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خدا قبیلے کے کچھ سرداروں کے ہاتھوں روانہ فرمایا، مکے میں خط پہنچا، آل مکہ نے تیسری شرط قبول کر لی، کہ لگے معاہدہ ختم ہو گیا، تیسری شرط قبول کر لی کہ وہ حدیبیہ والی جو شرط تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، وہ شرط ختم ہے۔ ختم تو کر بیٹھے، بعد میں احساس ہوا یہ تو غلط کیا ہے، اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، آل قریش کی تعداد کم ہے، کیا ہوگا؟ بعد میں ابو سفیان کو چل کے بھی آیا مدینہ طیبہ میں معذرت کے لیے، مگر اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب تو حتمی فیصلہ قرآن کا تو آ چکا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ابو سفیان ادھر مدینہ طیبہ سے واپس مکے میں پہنچے ہیں، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو ترتیب دیا، مگر کسی بھی لشکر کے کسی افسر سپاہی کو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں ادا کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جنگی چال ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت صحابہ کرام سے بات اتنا فرمایا، صحابہ لشکر اسلام ترتیب دو، ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک حتیٰ کہ لشکر اسلام مکہ المکرمہ کے قریب والی وادی مر الزہران میں جا ٹھہری، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اعلان فرمایا آج کی اس مر الزہران وادی میں صحابہ ہر شخص الگ خیمہ لگائے اور الگ خیمے کے اندر اپنا الگ چراغ اور الگ شمع روشن کرے، اہل مکہ دیکھیں تو ان پر روب و دبدبہ طاری ہو جائے کہ اتنا بڑا عظیم الشان لشکر، اور تعداد کتنی تھی اس دن؟ جس دن مکہ کی فتح کے لیے فاتح کائنات دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، یعنی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ افروز ہوئے، تعداد کتنی ہے؟ 10,000 اصحاب رسول کا کم و بیش لشکر ہے۔ وادی مر الزہران جگمگا اٹھا، اتنے چراغ روشن ہوئے، ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی دشمن کا عظیم و شان لشکر، اس کا تاج تو کوئی مکے والے لا نہیں سکیں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ برادران اسلام، جس وقت چند ایک ساتھیوں کو ساتھ لے کر ابو سفیان مکہ سے چل کر یہ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا وادی مر الزہران کا، یہاں جاسوسی کے ارادے سے آتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے پاک چچا جان گرفتار کر لیتے ابو سفیان۔ ابو سفیان سے ایک بات کہتے ہیں، ابو سفیان کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تو مکے کا سردار ہے، نہیں، آج مکہ محمد رسول اللہ کے گدوں پہ فتح ہوگا۔ فرمان مجھے اس غرور میں مت رہنا کہ اب مکے میں تمہاری حکمرانی رہے گی، نہیں، حکمرانی تو اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آج سے مکہ اسی رحمت والے نبی کا ہے، جس رحمت والے نبی کے پاک قدموں سے اللہ نے مکہ المکرمہ کو آباد فرمایا، جس کے جد امجد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام مکہ کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں، وہ کعبہ جس میں 300 سال تم نے بت رکھے ہیں، آج بتوں کو پاک کرنے والا رسول کعبے کو پاک کرنے کے لیے آ چکا، اب جان کی پناہ چاہتا ہے تو اتنی بات ضرور ہے، تو کلمہ پڑھ لے، میں تجھے امان میں لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور تیری جان کو چھین کرواتا ہوں۔ ابو سفیان مان گیا، معاملے کو سمجھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک، کون سی تاریخ تھی؟ 20 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 57 ہجری میں، یعنی 8 سال پہلے جس شہر سے اللہ کے رسول کو ہجرت پر اہل مکہ نے مجبور کیا تھا، اور میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ پر ایک رحمت والی نظر ڈال کے فرمایا تھا، کعبہ کبھی تیرا پڑوس ہم چھوڑ کے نہ جاتے اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی،
پاک کرنے کے لیے آمنہ کا در یتیم پھر سے ضرور آئے گا. پرواز تیری آغوش کو، کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو بتوں کی نجاست اور ناپاکی سے پاک ضرور کرے گا. اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کو داخل ہو رہے ہیں. لشکر اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصے کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی، جو شار ابراہیم خلیل کی طرف سے داخل ہوا. جنہوں نے مکہ المکرمہ کا مبارک شہر دیکھا ہے وہ شار ابراہیم خلیل جانتے ہیں. طریق ابراہیم خلیل یہ مکہ المکرمہ کا وہ نچلا حصہ جس میں سے لشکر اسلام خالد بن ولید کی قیادت میں داخل ہو رہا ہے. مگر خود سپہ سالار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار جس طرف سے داخل ہوئے. یہ مسجد مکہ، یہ مسجد فتح والا صاحب تھا، یعنی جہاں جنت المعلا اور پھر مسجد جن شریف اور اس سے آگے مسجد فتح. یہ جو مسجد فتح ہے یہیں پر اسلام میں یہ پہلی مرتبہ مکہ کی فتح کے موقع پر اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا. اس مقام پر آج مسجد فتح قائم ہے، چھوٹی سی مسجد، وہ یادگار ہے فتح رسول کی. اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لشکر اسلام کا جھنڈا گاڑا، فتح کی نشانی قائم فرمائی اور حضور کے لشکر کے آگے حضرت عبداللہ ابن رواحہ فاروق رضی اللہ عنہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری صاحب اور بڑی جرأت والے صحابی بھی حضور کی اونٹنی کے آگے آگے چل رہے ہیں اور ایک کلام پڑھتے جا رہے ہیں. الیوم یوم الملحمہ، اور قریشیوں آج میرے رسول کے راستے میں مت آنا، جو آئے گا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا. جب یہ جملے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے، رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس شعر کے الفاظ دیکھ رہے ہو، یہ اسلام کا شعر ہے. اسلام کا شعر جب بھی بولتا ہے تو دشمن کو ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے کہ دشمن کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگتی ہے. قریش پاتھر کانپنے لگے، لرزہ برمدام ہو گئے کہ لشکر اسلام آج مکہ میں داخل ہو رہا ہے. برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ قائم فرمائے. دیکھا کہ لشکر اسلام کے راستے میں ایک کتیا نے اپنے بچے دیے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 صحابی کھڑے ہو جائے، خبردار اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور رحمت للعالمین جو بن گیا ہے یاروں کے کمزور سی مخلوق کتیا حضور نے اور صحابہ نے ابن سعد میں، طبقات ابن سعد میں اور تاریخ ابن کثیر میں جناب والا یہ الفاظ ایک ہیں. جب حضور کی سواری گزر رہی تھی وہ کتیا مرتجی نظروں سے، متمنی نظروں سے حضور کی طرف دیکھ رہی تھی. حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ 10,000 کا لشکر اسلام جو لشکر جناب آپ لے کے گزر رہے ہیں، بچے کچھ لے جائیں گے. رحمت والے نبی پہ قربان جائیں جو جانوروں کی نگاہوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 صحابہ کھڑے ہو جائے، خبردار اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ادھر سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن رواحہ کے جملے کیا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، اسی بدلے لینے جناب تیرا ہجرت کے سامنے مجبور کیتا ہی نا، آج وٹ کے رکھ دیں ہم بدر کے بدلے، عہد کے بدلے لیں گے، خندق کے بدلے. لیکن رحمت کے تاجدار کل انبیاء کے سردار ساری امت کے غمخار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن رواحہ الفاظ میں ترمیم کر دو، الفاظ میں ترمیم کرو. یہ تو جملے کہہ رہے ہو الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن. آج جو نہ کہو بلکہ کہو الیوم یوم الملحمہ، آج ہے رحمت والا دن. آج رحمت کی وہ عظیم الشان شان دکھائی جائے گی جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اچھا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہے، احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے. بولیے ذرا، ولم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. مگر اس کی شان کبریائی پہ قربان جائے جب یار کی عزت کی بات آتی ہے وہ یوں نہیں فرماتا کہ میں نے ایسا
فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو رحمت کا تاجدار بنا کے بھیجا۔ محبوب ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کی خاطر، توجہ کیجیے گا، عزت مصطفیٰ کا جملہ دے رہا ہوں، ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ، آپ کے لیے، ہم نے آپ کے لیے ذکر، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کہیں فرما اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ وسراج منیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ حالانکہ وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، لیکن کیوں فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا؟ وہ تو علیہ کہنا ہے، کیوں فرماتا کہ میں نے آپ کو بھیجا؟ آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے، اسے بندے دے مخالفوں میں ڈھیر، لیکن سجنوں میں ہی تو ہوگے تکڑا، پاور والا، طاقت والا، جب دنیا ساری مخالفت کے لیے جمع ہو کے آتی ہے، جناب والا وہ اکیلا سجن میری دوست، وہ آ کہتا ہے پریشان نہ ہو، حسن تیرے نام، حسن کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، حسن تیرے نام، میرے حبیب کیا ہوا؟ یہ جو مکہ کے قریشی تیرے نسلوں میں کانٹے بچھا رکھے ہیں، بھوجال جیسے مردود کنویں کھود رکھے ہیں، میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رستے میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کی ان باتوں سے گھبرانا نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ اب حبیب ہم نے آپ کے لیے، اچھا لگ کا یہ جو کاف ضمیر ہے نا خطاب کا، یہ خاص ہے محبوب تیرے لیے۔ قرآن کریم پڑھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ، محبوب آپ کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ ربک یہ بھی ہے محبوب آپ کے رب نے، وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، محبوب آپ کا ہر دور خیر لک من الاولیٰ، پہلے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، میرے حبیب آپ کو راضی کر دے گا۔ ربوں کا آپ کا رب فتردہ، جملے سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ وَعَلَمْ يَجِدْكَ، یہ بھی اشارہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے آپ کے لیے، کارو کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا انشاءاللہ۔ کسی سجن دے گھر جاؤ، انہاں کو بھائیا میں سپیشل ملن آیا، میں تیرے گھر آیا تیرے واسطے، میں تیرے گھر آیا تیرے واسطے، تیرے واسطے، تیرے لیے تجھ سے ملنے، کھاون مقصود نہیں، پیون مقصود نہیں، کوئی اور سے مقصود نہیں، میں آیا تیرے لیے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ شانیں بلند کی ہیں ہم نے آپ کی اس لیے کہ آپ جو چاہے راضی ہو جائے، میرے حبیب جو چاہیں گے ہم ایسا کر دیں گے۔ اب آنے والا مہمان جب آپ کو کہے گا نا میں آپ کے گھر میں آیا ہوں آپ کے لیے، تیرے لیے، تو پھر جو تسا چاہو گے وہ کھا بھی لے گا، جو تسا چاہو گے وہ پی بھی لے گا، جو تسا خدمت کرو گے وہ خدمت بھی قبول کر لے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب آپ کی شانیں ہم نے آپ کی خاطر بلند کی ہیں، تو چاہے گا قبلہ بدل کے رکھ دوں گا، مدینے والے تو چاہے گا سورج بجھا کے تیرے قدموں میں لے آؤں گا، مدینے والے آقا تو اگر چاہے گا میرے روحا کا کھانا پانی میٹھا ہو جائے میٹھا کر دوں گا، ابو قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا درست ہو جائے ٹھیک فرما دوں گا، حضرت علی کی پنڈلی سے تیر نکال لیا جائے زخم درست ہو جائے تو محبوب تیرے اشارے پہ ٹھیک کر دوں گا۔ میرے حبیب سب سے بڑھ کر تو اگر چاہے اس کے آسمانی پر چمکنے والے چاند کو تیرے قدموں میں سلامی کے لیے بھیج دوں گا۔ میرے حبیب اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، جو تو چاہے گا ہم تیری خاطر کر دیں گے۔ برادران اسلام مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا،
عرش بری سے صدائی میرے حبیب نام کر دے قول اسا فرما دے ہوگا اپنی مبارک زبان نہ جاء الحق آج حق کا ہے حق کس کو کہا مدینے والے مصطفیٰ کو کہا اور جاء الحق میرے حبیب آج حق کا کیا ہے زہق الباطل باطل رخصت ہو گیا ہے ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل نے تو رخصت ہی ہوگا مکہ میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا کعبے کو بتوں سے صاف کروایا حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا اور ارشاد فرما بلندی والے بت آپ گرائیں پاک حیدر کرار جس وقت کندھوں پہ چڑھے آپ توجہ کیجئے گا اہل سنت کا کتنا پیارا اور حسین عقیدہ ہے ہم اسے بھی سلامی پیش کرتے ہیں جس کے کندھوں پر مصطفیٰ شب ہجرت سوار ہو جائے یارو ہم اس کو بھی سلامی پیش کرتے ہیں جس کو فتح مکہ کے موقع پر اپنے کندھوں پہ سوار فرما لیں میرے پاک نبی مکرم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرما علی کتنی بلندی پہ ہو بات کرتے آقا اتنی بلندی پہ ہوں اگر اجازت ہو تو عرش الوہیت کے پاس دانو عرش الوہیت کے پائے اقدس کو بوسہ دے لو جب پاک علی نے بت گرا کر نیچے تشریف لے آئے حضرت علی مسکرا رہے تھے میرے آقا نے فرمایا کیوں ہے تیرے کردار مسکرا کیوں رہے ہو فرمایا آقا اتنی بلندی سے چھلانگ لگی ہے علی کو ہوا ہی کچھ نہیں میرے پاک نبی نے فرمایا علی ہوتا کیسے فرمایا کندھے مصطفیٰ کے تھے اوپر علی المرتضیٰ تھے فرمایا منصا اللہ خدا بندی کی جگہ تھی فرمایا پاک حیدر کرار یہ تو تجھے دیکھ کر اس کی قدرت اور رحمت بھی مسکرا رہے مکہ فتح ہو گیا اسلام کا بول بالا ہو گیا قرآن کی آیت اتر گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اعلان ہو گیا ہاں بھئی آج بدلہ ہوگا نہیں مدینے والے آقا نے طواف کعبہ کرتے ہوئے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم فرمایا آج عام معافی کا اعلان ہے میں وہی جملے دہرا رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران کے لیے دہرائے تھے فرمایا انہوں نے بھائیوں کو معافی دے دی تھی میں قریش مکہ تمہیں بھائی سمجھ کر معافی دے رہا ہوں آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے میرے ساتھ چل کے آنے والے ابو سفیان کے بیڑے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی اللہ یارو رحمت کا تاجدار نبی کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود دشمن کے گھر کو بھی اپنا دارالامان کرا یہ حسن اخلاق دیکھ کر اسی دن 2500 افراد میں آل مکہ میں سے اسلام قبول کر حضور کا اخلاق کریمانہ تھا بارگاہ کریم میں دعا ہے جمعۃ الوداع کے بعد وقت نماز کے صدقے میں اللہ کریم رخصت ہو کے ماہ رمضان کا صدقہ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ کریم بار بار ماہ رمضان کی یہ سعادت